تصور کیجئے وہ دن جب سورج کی تپش ختم ہو چکی ہوگی اور حساب کتاب کا مرحلہ تمام ہو چکا ہوگا۔ آپ خوف اور امید کے درمیان کھڑے ہوں گے کہ اچانک آپ کا نام پکارا جائے گا۔ آپ کو آپ کا نام اعمال آپ کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس لمحے آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ آپ چیخ کر کہیں گے، دیکھو میرا نام اعمال، دیکھو مجھے کامیابی مل گئی۔ پھر آپ کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ دیکھو دیکھو میرا نام اعمال، آج میں کامیاب ہو گیا، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ جیسے جیسے آپ قریب پہنچیں گے، آپ کو ایک ایسی خوشبو آئے گی جو آپ نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی ہوگی۔ یہ خوشبو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ آپ کے سامنے جنت کا وہ عظیم الشان دروازہ ہوگا جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ ایک تیز رفتار سوار اسے پار کرنے میں 40 سال لگا دے، مگر آج وہ لوگوں کے ہجوم سے بھرا ہوا ہوگا۔ جنت کے دروازے پر فرشتہ رضوان کھڑا ہوگا۔ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو وہ کہے گا، سلام ہے تم پر، تم پاک ہو گئے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ لیکن اندر جانے سے پہلے آپ کو ایک خاص نہر کے پاس لایا جائے گا۔ یہ نہر حیات ہے۔ جیسے ہی آپ اس کا پانی پئیں گے اور اس میں غسل کریں گے، آپ کے دل سے ہر قسم کا کینہ، حسد اور دکھ مٹ جائے گا۔ آپ کا جسم چمکنے لگے گا۔ آپ کا قد 60 ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے برابر ہو جائے گا اور آپ کی عمر 33 سال کر دی جائے گی۔ وہاں 8 عظیم دروازے ہوں گے اور ہر دروازہ ایک خاص عمل کے لیے مخصوص ہوگا۔ باب صلاۃ ان کے لیے جو نماز کے پابند تھے۔ باب ریان جو صرف روزہ داروں کے لیے کھلے گا۔ باب صدقہ ان خوش نصیبوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا۔ باب الجہاد جنہوں نے حق کے لیے قربانی دی۔ اس کے علاوہ باب حج، باب ذکر اور وہ دروازہ جہاں سے لوگ بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے لوگ ان دروازوں میں اس طرح داخل ہوں گے جیسے سفید پرندوں کا ہول اڑتا ہوا جاتا ہے۔ وہاں کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، صرف سکون اور سلامتی کی آوازیں ہوں گی۔ جیسے ہی آپ جنت کی دہلیز پار کریں گے، آپ کے پاؤں تلے جو مٹی ہوگی وہ عام مٹی نہیں بلکہ خالص زعفران کی ہوگی۔ وہاں کی کنکریاں موتیوں اور یاقوت کی ہوں گی۔ آپ اپنے سامنے ایسے بلند و بالا محلات دیکھیں گے جن کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دے گی۔ ان محلات کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اینٹ پتھر سے نہیں بلکہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں۔ ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے جو گارا استعمال ہوا ہے وہ خالص کستوری یعنی مسک کا ہے، جس کی خوشبو پورے ماحول میں رچی بسی ہے۔ وہاں کی دیواریں شفاف ہوں گی، اتنی شفاف کہ باہر کا نظارہ اندر سے اور اندر کا باہر سے دیکھا جا سکے گا۔ جب آپ اپنے محل میں تشریف فرما ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی پہلی مہمانی کا وقت آئے گا۔ آپ کے سامنے دسترخوان بچھایا جائے گا اور جنت کا سب سے پہلا کھانا پیش کیا جائے گا جسے زائدہ کبد الحوت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لذیذ ترین کھانا ہوگا جو آج تک کسی انسان نے نہیں چکھا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو ایسے پھل پیش کیے جائیں گے جن کے گچھے آپ کے قریب جھک جائیں گے۔ آپ جس پھل کی تمنا کریں گے وہ خود بخود آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ آپ ایک لقمہ لیں گے تو اس میں سے 70 مختلف ذائقے آئیں گے اور ہر ذائقہ پچھلے سے بہتر ہوگا۔ یہاں ایک حیرت انگیز بات یہ ہوگی کہ آپ جتنا چاہے کھائیں گے لیکن آپ کو کبھی بھاری پن محسوس نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کو بیت الخلا جانے کی ضرورت پڑے گی۔ جنت میں کوئی گندگی نہیں ہے۔ آپ کا کھانا ایک خوشبودار ڈکار اور کستوری جیسے پسینے کے ذریعے ہضم ہو جائے گا جو آپ کے جسم سے نکل کر فضا کو مزید مہکا دے گا۔ آپ کے محلات کے نیچے سے 4 قسم کی نہریں بہہ رہی ہوں گی جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ پانی کی نہر، ایسا پانی جو کبھی خراب نہیں ہوتا، بالکل شفاف اور میٹھا۔ دودھ کی نہر، جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلتا۔ شہد کی نہر، جو ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک اور صاف کیا ہوا ہے۔ اور شراب طہور کی نہر، یہ وہ پاکیزہ مشروب ہے جسے پی کر نہ سر میں درد ہوگا، نہ ہوش و حواس گم ہوں گے، بلکہ یہ صرف لذت اور سکون کا ذریعہ ہوگی۔
آپ کی خدمت کے لیے غلمان یعنی خوبصورت نوجوان خادم ہر وقت تیار ہوں گے۔ وہ سونے کے پیالوں اور چاندی کے جاموں میں آپ کو مشروبات پیش کریں گے۔ آپ ایسے تختوں پر فروا ہوں گے جن کے بستر گاڑھے ریشم کے ہوں گے اور وہ اونچی جگہوں پر بچھے ہوں گے جہاں سے آپ اپنی پوری سلطنت کا نظارہ کر سکیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد